حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے اور خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے میں نے قرآن ذیشان کی مختلف صورتوں کی آیات طیبات، بالخصوص سورہ حجرات کی ابتدائی آیات اور سورہ فتح کی آیات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے، قرآن کی فہم عطا فرمائے۔ یہ نسخہ کیمیا یا آخری کتاب لا ریب فیہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، قرآن کو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں عقائد و نظریات ہمارے مستحکم کیے ہیں، اللہ کی وحدانیت، نبیوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، موت کے بعد، مرنے کے بعد اٹھنے پر، ان تمام نظریات کو مستحکم کیا ہے، وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر اعمال کے اعتبار سے ایک مسلمان کو حکم دیا، اس پر نماز کو فرض کیا، حج کو فرض کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا، دوسرے احکامات اس پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو لازم کیا۔ وہیں پر حضرات گرامی یہی اللہ کا پاکیزہ کلام، یہی قرآن مجید فرقان حمید جو میرے سامنے کھلا ہوا ہے، ہمارے نظریات کے اندر، عقائد کے اندر استحکام کرتے ہوئے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جو جماعت ہے وہ تمام انسانیت کے اندر، جہاں انسان تمام مخلوق کے اندر افضل و اعلیٰ ہے، وہیں پر انسانوں کے اندر جماعت انبیاء کرام سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اور ہر نبی، ہر رسول، آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، لا نفرق بین احد من رسلی، کو نبیوں میں، رسولوں میں ہم نبوت و رسالت اور تعظیم کے اندر فرق نہیں کرتے، ہر نبی کی عزت کرتے ہیں، ہر نبی کی تعظیم کرتے ہیں، ہر نبی کا احترام کرتے ہیں اور احترام بجا لاتے ہیں۔ انبیاء کرام پر جو کتابیں، صحائف نازل ہوئے، ان صحائف اور کتابوں پر جیسے رب نے نازل فرمائے ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن میں نے گزشتہ درس کے اندر بھی ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، سورہ انبیاء کی اس آیت کریمہ کے تحت بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اب ساری کتابیں، ساری شریعتیں منسوخ ہو چکے ہیں اور آخری شریعت، آخری کتاب اور آخری نبی دنیا کے اندر آ گیا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ پاکیزہ کتاب جو گزشتہ کتابوں کی مصدق ہے نازل ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی اور ساری شریعتیں، شریعت محمدیہ اور دین اسلام سب پر غالب آ گیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن ہر نبی کی تعظیم، ہر نبی کی توقیر، ہر نبی کی عزت کرنا یہ ہر مسلمان کے ایمان میں سے ہے۔ میں نے سورہ بقرہ کی آخری آیات کا ٹکڑا پڑھا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی نبی، کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے کس کی عزت کرنی ہے، کس کی عزت نہیں کرنی ہے، کس کا احترام کرنا ہے، کس کا احترام نہیں کرنا ہے۔ نہیں، ان کے درجات کے اندر، ان کی فضیلتوں کے اندر تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن ان کے عزت و احترام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر نبی کی عزت و احترام سروں کے تاج ہے وہ۔ لیکن قرآن نے ہمیں یہی سبق دیا اور قرآن نے ہمیں یہی بتایا کہ جن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جن کا نام لیے بغیر، کلمے میں ان کا ذکر کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتائیے گا، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے،
کہ اگر کوئی بندہ زندگی پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وہ 100 بار پڑھ لے، 1000 بار پڑھ لے، لاکھ بار پڑھ لے، لیکن اس کا وہ لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے، جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے۔ وہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھے، تسبیحات کرے، تکبیر پڑھے، قرآن پڑھے، لیکن اس کی نماز کی تکمیل نہیں ہوگی جب تک یہ نہ کہے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ یہ تو اتحیات کا حصہ ہے نا، درود پاک تو بعد میں، اتحیات کی تکمیل کے بعد درود پاک ہے، یہ اتحیات کا جز اور پارٹ ہے، اور اتحیات کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو جب تک یہ نہ کہے تو ساری تکبیرات، تسبیحات، تعلیلات، سب کچھ قرآن کی تلاوت، لیکن اس کا تتمہ اور تکملہ اس پر ہوگا، یہ سب کچھ تب قبول ہوگا جب یہ کہے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، حکایتاً نہیں انشاءً، کہ میں سلام پیش کر رہا ہوں حضور کی بارگاہ کے اندر، میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح انسان لا الہ الا اللہ کہتا رہے جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی سبق دیا۔ نوجوان بچے توجہ کیجئے گا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں، انبیاء کرام، اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے، اللہ کی کتابیں، تمام اللہ کے نبی اور بالخصوص نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب تک ان کی تعظیم و توقیر کو بجا نہیں لاؤ گے، اور دوبارہ سنیے گا یہ جملہ تاکیداً، یہ مرکز ہے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا، ہیڈ لائن ہے کہ اگر کسی نبی، کسی رسول، اللہ کے فرشتے، کتابوں کی، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، اللہ کے حوالے سے کوئی جملہ کہہ دیا، اللہ کے حوالے سے کوئی بات کر دی آپ نے، تو ذرا سی بے ادبی انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتی ہے۔ یہ سب کچھ پڑا ہوا، یہ حج، یہ روزے، یہ زکاتیں، یہ سب تسبیحات، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہ سب کچھ اکارت، سب کچھ برباد ہو جائے گا، وانتم لا تشعرون، قرآن کہتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ شعور اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم نے اس چیز کو اولیت اور فوقیت اور پریورٹی دی نہیں، ہم نے کہ یہ کتنی اہم ترین چیز ہے۔ آپ غور کیجئے، جس چیز کو رب تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اجاگر کر رہا ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، بار بار مختلف صورتوں کے اندر، مختلف انداز کے اندر رب تبارک و تعالی جب بھی کسی چیز کو واضح فرماتا ہے، اس کا تو ایک مرتبہ کہنا ہی کافی ہے، اس کا تو اشارہ ہی کافی ہے، اس کے نبی کا کہنا کافی ہے، لیکن وہ خود فرما رہا ہے اور بار بار فرما رہا ہے۔ آپ اسے اندازہ کیجئے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ اہم ترین معاملہ ہے، مشکل ترین معاملہ ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کی طرف توجہ کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوں، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہوں، نماز بھی پڑھ رہے ہوں، ہم حج بھی کر رہے ہوں، عبادات کے اندر مشغول ہوں، اور ہم خوش ہوں کہ یار الحمدللہ میرے سارے معاملات بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، اور میں اللہ کے فضل سے ایک مسلمان ہوں جو اللہ کی تابعداری کے اندر زندگی بسر کر رہا ہوں، اور دوسری طرف ہماری اس بوری کے اندر ایک سوراخ ہو، جو سوراخ سب کچھ نکال رہا ہو، سب کچھ تباہ و برباد کر رہا ہو۔ نوجوان بچے میرے بیٹھے ہوئے، اس وقت دنیا کے اندر اتنے فتنے اور اتنے فساد اور اتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ بچوں کے ذہن کو مشکوک کر دیا، بچوں کے ذہن کے اندر جو ہے ایک کنفیوژن پیدا کر دیا مائنڈلی طور پر، اور چونکہ قرب قیامت ہے، آخری وقت ہے، آہستہ آہستہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں،
جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے ذکر کی، وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی جا رہی ہیں. اور جب قرب قیامت ہوگا تو دین پر چلنا ایسے ہے جیسے اپنے ہاتھ پر انگارہ رکھنا ہے. تو دین بیان کرنا کیسا ہوگا؟ وہ تو اپنے آپ کو آگ میں جھونکنے کے مترادف، اپنے آپ کو مصائب اور آلام کے اندر لوگوں کو دیکھیں، رب کو دیکھیں، رب کے قرآن کو دیکھیں، لوگوں کی پسند ناپسند کو دیکھیں، لوگوں کے ذہن مختلف زاویوں سے جو پراگندے کر دیے ہیں اس کو ٹھیک کرنا یہ ایک مبلغ کی ذمہ داری ہے. وہ یہ نہ دیکھے کہ کون ناراض ہوتا ہے کون راضی ہوتا ہے، بس یہی کوشش کرے کہ اس کا رب راضی ہو جائے اور اس کے محبوب راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے. تو بچوں کو اس وقت چونکہ قرب قیامت ہے، آپ نے گزشتہ درس کے اندر سماعت کیا ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم. کیا ہوا کہ پہلے ایک امت تھی، پھر فرقے بننا شروع ہو گئے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ جو جماعت چلی تھی اور یہ جو ایک جمعیت تھی، اس جماعت کے جمعیت کے ٹکڑے 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 فتقطعوا امرهم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون. ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ہر گروہ خوش ہے. چھوٹی چھوٹی فرقیاں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں، وہ خوش ہیں اس بات پر کہ نہیں ہم حق پر ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں. میں نے گزشتہ جمعے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ کسی سے بھی بات کریں وہ کہے گا میں حق پر ہوں. لیکن حضرات گرامی، میرے سامنے اللہ کا پاکیزہ کلام کھلا ہوا ہے. میں اللہ کے کلام سے مدد لیتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی برکت حاصل کرتے ہوئے اپنے نوجوان بچوں کی فکری اور نظریاتی اور اعتقادی تربیت کر کے بس بات کو مکمل کروں گا کہ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے اور قرآن یہی کہتا ہے ہمیں کہ یہ جو لوگوں نے جماعتوں اور فرقوں کے اندر بانٹ لیا ہے دین کو، فرمایا فرقہ فرقہ نہ کھیلو، فرقوں کے اندر نہ ہو بلکہ جماعت. حضور نے فرمایا، صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ کون حق پر، حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں، جس طریقے پر اور جس پر میرے صحابہ کرام، جس پر میرے صحابہ کرام نے فرمایا اس طریقے پر آ جاؤ. اور حضرات گرامی، حضور علیہ السلام اور حضور کے صحابہ کرام کس طریقے پر ہیں، کس اسلوب پر ہیں، میرے سامنے اللہ کا پاکیزہ کلام کھلا ہوا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تربیت فرماتے ہوئے، صحابہ کرام کو سکھاتے ہوئے، رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیات طیبات کو نزول فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوجوان بچے قرآن کی طرف توجہ کیجیے گا. سورہ حجرات میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اور اس کی ابتدائی آیات طیبات ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، کس کو خطاب ہے؟ یا ایھا الکافرون نہیں ہے، یا ایھا الناس نہیں ہے، یا ایھا المنافقون نہیں ہے، بلکہ اسپیسیفک خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. باؤنڈریز ہیں، حدود ہیں، بیریئر ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے تمہیں حکم دیا ہے اور جیسے ہے. اب فزیکل طور پر کہتے ہیں کہ باپ کے آگے نہ چلو، استاد کے آگے نہ چلو، تو اللہ کے آگے تو کوئی نہیں چل سکتا ہے. مراد ہے احکامات کے طور پر. اور فزیکل طور پر فرمایا کہ رسول خدا سے آگے بڑھنا اللہ سے آگے بڑھنا ہے، اور رسول خدا کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. آگے کیا فرمایا؟ توجہ، واصل کون ہے، ذریعہ کون ہے ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے درمیان کون ذریعہ ہے؟ حضور کے صحابہ کرام. سبحان اللہ فرما لیں. حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام، قرآن اتر رہا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے،
کون سا قرآن ہے، کون سی رسول اللہ کی حدیث ہے؟ فرمایا رسول خدا جس کو قرآن کہہ دیں وہ قرآن ہے، جس کو حدیث کہہ دیں وہ حدیث ہے۔ اور اس کی جو پہلی چین ہے، اس کا جو پہلا سورس ہے وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ آپ کو سکھایا، نہ مجھے سکھایا، نہ ہمارے سامنے قرآن اترا۔ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے قرآن اتر رہا ہے، صحابہ کرام سن رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو اگر صحابہ کرام کی ذات کو نعوذ باللہ من ذالک مشکوک کر دیا جائے، اور یہ یہود و نصارہ کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی مسلمانوں کے اندر انہوں نے ایسے ہی کیا کہ پہلا بار یہ کیا کہ وہ جو سابقون الاولون ہیں اور جن کے ذریعے دین پہنچا ہے ان کی ذات کو مشکوک کر دو۔ حضور نے فرمایا نہیں ان کو مشکوک نہ کرنا، یہ تو ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اصحابی کا نجوم، فرمایا ان کی پیروی کرو گے، فرمایا تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ آل بیت اطہار کشتی نوح کی طرح ہیں، ان کی پیروی کرو گے تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ یہ وہ جماعتیں تھی آل بیت اطہار اور صحابہ کرام جن کے سامنے دین اترا ہے۔ تو صحابہ کرام موجود ہیں، آل بیت اطہار موجود ہیں، سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، توجہ کرو، یہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا، نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا۔ اور ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، فرمایا کہ نہ حضور علیہ السلام کو ایسے پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ بھائی جان آ جانا، چچا جان آ جانا، فلاں آ جانا، اللہ اکبر فرمایا نہیں۔ آپ غور کیجئے کہ کتنے صحابہ کرام ہیں جن کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حضور کے حقیقی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بھتیجے حضرت عبداللہ بن عباس، حضور کے نواسے، حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، حضور علیہ السلام کا خاندان، لیکن کسی نے چچا کہہ کے نہیں پکارا، کسی نے نام لے کر یا کس اعتبار سے نہیں پکارا، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ فرمایا بڑا کون ہے؟ اکبر انت اکبر اور رسول اللہ، فرمایا بڑے تو وہ ہیں، حالانکہ عمر کے اعتبار سے پوچھ رہے تھے، پوچھی کیا جا رہی تھی؟ عمر پوچھ رہی تھی کہ آپ میں سے عمر کے اعتبار سے کون بڑا ہے؟ تو آپ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا ہوا اکبر ولکن احسن، فرمایا بڑے تو وہی ہیں، بھتیجے ہیں، یہ نہیں کہا کہ بھائی بھتیجا ہے ہمارا، ہمارے جیسے کوئی کسی کا بھتیجا کو مان جائے، بچہ ہے اپنا بچہ ہے، تھوڑا بڑا ہو گیا، تھوڑا بچہ، نہیں، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، یا بھتیجے یا چچے کا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہوا اکبر ولکن انا احسن، فرمایا بڑے تو وہی ہیں لیکن عمر کے میری تھوڑی زیادہ ہے۔ تو یہ ادب، یہ احترام، یہ تعظیم آج 2022 کے اندر بیٹھے ہوئے اور بچوں کو مادر پدر آزاد کیا جاتا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حضرات گرامی دین وہی ہے، عقیدہ وہی ہے، نظریہ وہی ہے، فکر وہی ہے، اللہ اکبر، جو صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہم تک پہنچی ہے۔ اور وہ فکر ہمیں کہاں سے ملی؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں بار بار دوہرا رہا ہوں، اس سے بار دوہرا رہا ہوں، ان بچوں کے لیے میں دوہرا رہا ہوں کہ بیٹا یہ فکر آج 2022 کے محراب و منبر پر بیٹھا ہوا ایک مبلغ اپنے گھر سے نہیں دے رہا ہے، کوئی نئی فکر تمہیں نہیں دے رہا ہے، نیا عقیدہ تمہیں نہیں دے رہا ہے۔ اگر میں کوئی نیا عقیدہ، نئی فکر، لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا کہ کوئی 0 میٹر، مولانا صاحب یہ باتیں تو سنی ہوئی ہیں یار، کوئی 0 میٹر سناؤ، تو کوئی اگر آپ یہ سننے کے لیے آئیں تو 0 میٹر کچھ بھی نہیں ہمارے پاس وہی ہے جو اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، جو رسول اللہ کی مبارک حدیث۔ اور دین جتنا زیادہ پرانا قدیم بیان کرو گے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ میڈیسن کے اندر، میڈیکل کے اندر جتنی جدید کتاب ہوگی اتنی معتبر ہوگی، دین کے اندر جتنی قدیم کتاب ہوگی، جتنی قدیم روایت ہوگی جو رسول اللہ کے زمانے کے قریب ہوگی اتنی معتبر ہوگی۔ تو یہ تو اللہ کا کلام میرے سامنے کھلا ہوا۔ فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے مخاطب نہ کرنا، ایسے نہ بلانا کہ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ کفار کا یہی طریقہ تھا، میں نے سورہ فرقان کا حوالہ دیا تھا
کہ کفار یہ کہتے تھے کہ مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، فرمایا یہ رسول ہمارے جیسے انسان ہیں، بشر ہیں، ان کو تم جو ہے اتنا پروٹوکول دے رہے ہو، یہ کیسے رسول ہے؟ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازار کے اندر چلتے پھرتے بھی ہیں، یہ کیسے رسول ہو سکتے؟ رسول ایسا ہوتا جو ملک مقرب ہوتا، ملک کریم ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو کفار لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ یہ ہمارے جیسے انسان ہیں اور ہمارے جیسے بشر ہیں۔ یہ بھی ہمارے ہاں ایک لوگوں کو خراب کرنے کا طریقہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا دیا اور حضور کی بشریت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ سن لیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے، سورہ کہف کی آیت، آخری آیت کریمہ ہے۔ اس کی نص قطعی کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر بنا کر بھیجا، رجل بنا کر بھیجا۔ کوئی عورت نہیں آئی، فرشتے کی صورت کے اندر نہیں آیا، جن کی صورت میں نہیں آیا، انسان کی بشر کے لباس کے اندر آیا، اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے مردوں میں سے رسول بھیجا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، سنیے گا، ہم ان کے ماننے والے ہیں نا، ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ لوگوں کو یہ گمراہ کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہوا ہے کہ بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرے گا وہ تو قرآن کی نص قطعی کا انکار کرے گا۔ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے اور حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے؟ جھگڑا یہ نہیں ہے، جھگڑا یہ اصل میں دشمن اتنا شاطر ہے، یہود و نصارہ کی سازش اتنی گہری ہوتی ہے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی کہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ شور یہ مچاتے ہیں، شور بار یہ مچاتے ہیں کہ اصل میں نا ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر دیا، رسول اللہ کو نور ہی نور بنا دیا۔ ہم نے کہا ایسا نہیں ہے، رسول اللہ کی بشریت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ ہاں اسی قرآن کے اندر آیا قد جاءکم من اللہ نور، اور مفسرین کرام نے اس کے تحت لکھا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، حرف عطف ہے، فرمایا نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکات ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو لباس بشریت کے اندر بھیجا، اصل حضور کی نور ہے۔ اس پر میں گفتگو کروں گا آگے چل کے ربیع الاول کے موضوعات پر۔ اصل بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لباس بشریت کے اندر آئے، لیکن بشر 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 ہماری طرح ہماری طرح، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ کافروں کا طریقہ۔ مالی ھذا الرسول یاکل الطعام، وہ بشر تھے لیکن سید البشر تھے، وہ لباس بشریت کے اندر آئے لیکن ان کی حقیقت یہ تھی کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول خدا کے نور کو اپنے روح سے پیدا فرمایا۔ پوری بات بیان کرو نا یار، آدھا کر کے کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ تو فرمایا یہ نہ سمجھ دینا کہ ہماری طرح ہیں، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں۔ حضرات گرامی جلدی سے میں بات کو سمیٹتا ہوں، وقت مختصر رہ گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اس کے بارے میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کئی بار کہ صحابہ کرام حضور کی مجلس کے اندر فرمایا راعنا یا رسول اللہ، ہماری رعایت کیجئے۔ کفار نے اس لفظ کو بگاڑ دیا، راعی کر دیا، جس کا معنی ہے چرواہا۔ حالانکہ صحابہ کرام نے لفظ صحیح استعمال کیا، ان کی مراد صحیح ہے، ان کا سب کچھ صحیح ہے، لیکن رب تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے مکین جبریل آ گئے، فرمایا اے جبریل جاؤ، جا کر میرے نبی کے غلاموں سے کہو کہ آج کے بعد تم نے اس لفظ راعنا کو میرے محبوب کی بارگاہ میں استعمال ہی نہیں کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، فرمایا کیا کہنا ہے؟ فرمایا لفظ راعنا استعمال ہی نہیں کرنا ہے۔ یا مالک و مولا پھر ہم کیسے عرض کر رہے ہیں؟ فرمایا یوں کہنا ہے انظرنا، انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ تو یہ ادب، یہ احترام حضرات گرامی، یہ کسی اور نے نہیں سکھایا ہے اور یہ کسی اور نے نہیں بتایا ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ میں گفتگو کروں گا سورہ
آراف کی اس آیت کریمہ پر جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شانیں بیان کی، لیکن اس کا جو آخری جز ہے اس کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی شانیں یہ ہیں کہ یامرون بالمعروف ینہاہم عن المنکر، آخر کے اندر فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، فرمایا اتنا شانوں والا نبی اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ ان پر ایمان بھی لے کر آنا ہے اور ان کی تعظیم و توقیر بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ فرما دیں، سبحان اللہ فرما دیں۔ قرآن کی آیت فالذین آمنوا بہ، ایمان لے کر آئے، میرے بھائی ہم بھی ایمان لاتے ہیں، فرمایا نہیں، ایمان ایسے مکمل نہیں ہوگا، قرآن کی زبان کے اندر کہہ رہا ہوں، اللہ کی زبان کے اندر رب تعالیٰ کیا فالذین آمنوا بہ نہیں وعزروہ، فرمایا اس کے بعد ان کی تعظیم و توقیر جب تک نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فتح کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، حبیب آپ کو شاہد و مبشر و نذیر بنا کر بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر تاکہ تم ایمان لے کر آؤ۔ سبحان اللہ، ایمان لے کر آگئے، کلمہ پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، نماز پڑھے، فرمایا نہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا ان کی تعظیم و توقیر کو تم نے بجا لانا ہے، جب تک ان کی تعظیم و توقیر کو تم بجا نہیں لاؤ گے فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل